بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو عقل و معرفت سے اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے علم و دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی علیہ السلام کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا کہ حضرت علی علیہ السلام ہماری شرائط کے مطابق توریت سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کسی سورہ توریت کے سوال کا جواب توریت سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی۔ بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہو؟ راس الجلود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب توریت سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں توریت سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجلود نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، جلود نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب میں
کہا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجلود اب تھوڑا گھبرا گیا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی علیہ السلام اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب ہی سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی علیہ السلام سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجلود نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، جلود اب مزید گھبرا گیا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور اس میں حجر اسود اس وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جواب سن کر ہمت نہ ہار سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجلود نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو، تم خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجلود نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجلود نے جواب سن کر حضرت علی علیہ السلام سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال
جالوت نے یہ کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف توسیع حیات کرتے ہیں، لیکن اس میں بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ رسول جالوت نے باب العلم حضرت علی علیہ السلام سے کئی سوال کیے اور تمام کے تمام جواب آپ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک ٹھیک دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ سن کر حضرت علی علیہ السلام مسکراتے ہوئے بولے، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان تھے، یہ جانتے نہیں تھے کہ مولا علی کے پاس کائنات کے تمام رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو رسول جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ ملیں، درمیانے بیٹے کو کل اونٹوں کا تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں ملایا، کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یوں تقسیم فرمائی کہ جیسے کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ یعنی 9 اونٹ دیے، اور درمیانی بیٹے کو 1/3 یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور تیسرے کو 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی ناظرین حضرت علی علیہ السلام کی ذہانت کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔